بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اصول الدعوہ کا متن ہے جو نظم کی شکل میں اختیار کیا گیا ہے۔ متن پڑھنا اور پڑھانا قدیم دور سے رائج ہے۔ ایک پرانا اصول فقہ کا متن ہے الورقات امام جوینی کا، وہ قدیم اہل علم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ پھر ایک متن ہے نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر کا، اسی طرح سے الفیہ ابن مالک ہے، مختلف متون پڑھے پڑھائے گئے ہیں۔ اصول و علم دعویٰ پر کوئی متن نہیں تھا، نہ نثر میں نہ نظم میں، تو یہ متن ہم نے بڑی محنت سے ڈھونڈا ہے اور یہ اپنے اختصار میں، اپنی گہرائی میں، اپنے نکات میں بڑا مؤثر اور طاقتور ہے۔ تو اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ آواز کی شکل میں بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ یہ سلفیوں کا اور اہل حدیثوں کا متن ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ دعوت کا سب سے بڑا موضوع توحید ہونا چاہیے۔ سلف صالحین اور سلفی مکتبہ فکر اور اہل حدیث ان سب کے نزدیک دعوت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ توحید اول نمبر پر ہوگی، جیسا کہ تمام انبیاء آئے اور انہوں نے سب نے آ کر یہی کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ تو یہ منظوم جو ہے یہ محمد بن عبداللہ الحسم کی نظم ہے، اور اس کو جو پڑھا ہے وہ ظفر النطیفات نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو فنی سیٹنگ ہے وہ محمد المدعس ہے غالباً۔ تو سب سے پہلے مقدمہ آتا ہے الحمدللہ عظیم الشان ذی الطول والانعام والاحسان۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عظیم و شان ہے، ذی الطول احسان کرنے والا ہے، یا دوسرا معنی قدرت والا ہے، والانعام اور انعام کرنے والا ہے، والاحسان اور احسان کرنے والا ہے۔ تو شروع میں جیسے نحمدہ و نصلی علیہ ہوتا ہے نا، ویسے یہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ہدا جمیع خلقہ للحق، اس اللہ نے تمام مخلوق کو حق کی ہدایت دی، بخاتم الرسل و خیر الخلق، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو بہترین انسان ہیں مخلوق میں سے ان کے ساتھ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انہیں مبعوث کیا۔ محمد خیر الانام الداعی علی بصیرت مع الاتباع، وہ خیر الخلق جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور وہ داعی ہیں بصیرت کے ساتھ اپنے صحابہ اور پیروکاروں کے ساتھ۔ صلی علیہ ربنا وسلم ومن اجابہ ومات مسلما، اس آخری نبی پر بھی درود ہوں، ہمارا رب ان پر رحمت نازل کرے اور ان پر سلامتی ہو، اور جو ان کے پیروکار ہیں من اجابہ، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان پر بھی رحمتیں ہوں، ومات مسلمہ، اور جو مسلمان ہو کر فوت ہو اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وبعد ھذا النظم فی الاصول فی الاقتداء بدعوۃ الرسول، حمد و ثنا کے بعد یہ نظم اصول میں ہے۔ اصول سے مراد فی الاقتداء بدعوۃ الرسول، رسولوں کی دعوت کی پیروی کے بارے میں ہے، کہ رسولوں کے اصول کیا تھے، رسولوں کی دعوت کیا تھی، اور اس کی پیروی کیسے کی جائے گی، اس بارے میں
یہ اصول ہیں اور منظوم ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ لِيَ الْإِعَانَةَ، تو میں اللہ سے مدد کی امید کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، فی نظمی المراد والابانہ، کہ میں اپنی نظم میں اپنے مقصد کو پہنچ سکوں اور کلام کو واضح کر سکوں، اس بارے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ سمیتہ اصول علم الدعوہ، میں نے اس کا نام اصول علم الدعوہ رکھا ہے، لکی یکون للدعاۃ اسوہ، تاکہ یہ داعیوں کے لیے اسوہ بن سکے، نمونہ بن سکے۔ مفہوم الدعوہ، دعوتنا ارشاد کل الخلق الی رضا اللہ و دین الحق، ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم تمام مخلوق کو اللہ کی رضا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور دین حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اس کی چھوٹی سی تعریف ہے کہ دعوت سے مراد اللہ کی طرف دعوت دینا، اور دعوت سے مراد دین حق کی طرف دعوت دینا۔ تو بعض دعوتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں وطن کی، وطنیت کی دعوت، صوبائیت کی دعوت، رنگ، نسل، قومیت، مادیت کی دعوت، روٹی کپڑا مکان کی دعوت۔ لیکن جو دین کی دعوت ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف بلانا ہے، نجات کی طرف بلانا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانا، اور دین حق یعنی اسلام کی طرف دعوت۔ ٹھیک ہے؟ تو دین حق سے ہٹ کر جو دعوتیں ہیں وہ مثلاً ہیں لبرلزم کی طرف دعوت، سوشلزم کی طرف دعوت۔ ہماری دعوت، یہ دین کی دعوت یہ نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ہے ارشاد کل الخلق، تمام لوگوں کو بلانا، رہنمائی کرنا۔ اس کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور اس کے اندر اہل کتاب بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، جتنے مدعوین ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ بعض دعوتیں ہوتی ہیں وہ ایک دائرے میں ہوتی ہیں، مثلا یہودی جو ہیں، یہودی اپنی نسل کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، باہر نہیں دیتے۔ اسی طرح سے مختلف دائرے ہیں اپنے اپنے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں صرف اپنے علاقے کے اندر کے لوگوں کو، جیسے ہندو مت ہے، یہ صدیوں سے اپنے علاقے میں ہی رہا ہے، باہر نہیں جاتا۔ چین کا جو مذہب ہے کنفیوشسزم، صدیوں سے ایک ہی علاقے میں محدود ہے، لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ جس ملک میں چلے جائیں، جس بر اعظم میں چلے جائیں، وہاں مسلمان موجود ہوں گے۔ تو فَيَدْخُلُ التَّبْشِيرُ وَالْإِنذَارُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنكَارُ، دعوت کے اندر چاروں چیزیں شامل ہیں، بشارت دینا بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اور انکار بھی ہے۔ انکار اور امر بالمعروف یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی تین چیزیں ہو گئیں، تبشیر، انذار اور امر بالمعروف۔ ان میں فرق یہ ہے کہ تبشیر میں صرف خوشخبری ہوتی ہے، ڈرانا نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کا نام ہوتا ہے مبشرین، کہ وہ صرف خوشخبریاں ہی دیتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو دین ہے اس میں خوشخبری بھی ہے جنت کی، اور ڈرانا بھی ہے جہنم سے۔ اور امر بالمعروف یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری اور ڈرانا تو صرف زبان سے ہے نا، لیکن امر بالمعروف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اختیار ہو، اگر آپ کے پاس قوت ہو تو قوت استعمال بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا سمجھیں۔ تو دعوت میں یہ شامل ہے کہ جہاں آپ کا بس چلے وہاں پر آپ نے ہاتھ کا استعمال بھی کرنا ہے، تلوار کا استعمال بھی کرنا ہے۔ آگے ہے فَيَدْخُلُ التَّبْشِيرُ وَالْإِنذَارُ وَكُلُّ مَا قَرَّبَ مِنْ حَقٍّ حَصَلَ أَوْ دَفْعِ بَاطِلٍ فَفِيهَا قَدْ دَخَلَ، ہر وہ چیز جو حق کے حصول کو قریب کر دے،
وہ دعوت میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز مقربہ جو قریب کر دے، من حق حق سے، حاصلہ جو حاصل ہو جائے، او دفع باطل یا باطل کو دفع کرنے میں مفید ثابت ہو، ففیہا قد دخل، وہ بھی دعوت کے اندر داخل ہے۔ یعنی دعوت صرف زبان سے خطاب کرنے کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو حق کے قریب کر دے۔ تو مثال کے طور پر کوئی نظم و ضبط قائم کرنا، کوئی سوسائٹی قائم کرنا، کوئی جماعت ایسی جو تعاون علی البر والتقوی کے تحت مل کر کوئی کام کریں، مثلا تاجروں کو دعوت دیں، مثلا کسانوں کو دعوت دیں، مثلا مزدوروں کو دعوت دیں، تو یہ بھی دعوت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ودعوت الاسلامی ربانیہ، یہاں سے خصائص شروع ہو رہے ہیں۔ اسلام کی جو دعوت ہے یہ ربانی ہے، موصولۃ بخالق البریہ، یہ ملی ہوئی ہے تمام مخلوق کے خالق کے ساتھ۔ اس کا پہلا وصف ہے کہ یہ ربانی ہے۔ ربانی کے مقابلے میں دوسری ہوتی ہے انسانی وضعی، جیسے لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، یہ سب کے سب ربانی نہیں ہیں، یہ وضعی ہیں، یعنی انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ربانی کے مقابلے میں دوسرا ہوتی ہے بدعتی۔ ربانی ہوتی ہے سنی، سنت پر مبنی، دوسری ہوتی ہے غیر ربانی جو سنت پر مبنی نہ ہو، بدعتی ہو، جیسے رہبانیت ہے، عیسائیوں کے اندر رہبانیت ہے، جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا۔ تو یہ پہلی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ربانی ہے، الہادی نہیں ہے، مادی نہیں ہے، انسانی وضعی نہیں ہے، ربانی ہے، وحی پر مبنی ہے۔ لم تنقطع لموت داع ابدا حتی ولو کان النبی احمدا۔ یہ اس نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے کہ یہ ربانی دعوت رب کے لیے ہے، کوئی کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے، کسی خاص، مثلا ڈارونزم ہے نا، وہ ڈارون کے لیے ہے، فرائیڈزم فرائیڈ کے لیے، فلانا ازم فلاں کے لیے، وہ اس میں کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کا کلمہ بلند کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلام کی دعوت ہے وہ ربانی ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ربانی دعوت ہے۔ لم تنقطع لموت داع ابدا، یہ دعوت کسی داعی کی موت کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ ولو کان النبی احمدا، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوجتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربانی دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جہاں اللہ کا ذکر آیا ہے اطاعت کا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آیا ہے اطاعت کا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں کو الگ نہیں کرنا۔ البتہ رضائے الہی جو چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی چاہیے۔ آگے ہے اسمتھا بالمصدر الربانی قرآنینا مع سنت الادنانی۔ اس اسلام کی جو دعوت ہے اس کی اسمت ربانی مصدر کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کے ساتھ۔ اسمت کا معنی محفوظ ہونا، معصوم ہونا، خطا سے پاک ہونا۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے یہ معصوم ہے مصدر ربانی کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، قرآنینا مع سنت الادنانی، اس کے ساتھ ادنانی جو نبی ہے یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے ساتھ یہ دعوت خطاؤں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسمتھا بالمصدر الربانی وہی کذالک رحمۃ للعالمین ووصف ربنا لختم المرسلین۔ یہ دعوت یہ اسی طرح سے یہ رحمت ہے جہان والوں کے لیے،
اور ہمارے رب کا وصف بھی ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو ہماری دعوت رحمت ہے، ہماری دعوت میں کوئی خونی انقلاب نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لینن سٹالن کے دور میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے کہ انہوں نے کمیونزم کے جو مخالفین تھے ان سب کو ملیامیٹ کر دیا، چند سالوں میں ہی انہوں نے نسلیں تباہ کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ آگے خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے ہوا، آگے صدیوں تک رحم دل جو سپہ سالار تھے وہ مسلمان ہی تھے اور کسی قوم میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو ہمارا دین، ہماری شریعت رحمت ہے جہان والوں کے لیے۔ للعالمین کافۃ قد ارسلہ ودین غیر دینہ قد ابطلہ۔ یہ دعوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے بھیجی ہے۔ تو ہم مسلمان دعوت دیں گے جہاں ہمارا بس چلے گا، کوریا والوں کو بھی، جاپان والوں کو بھی، چین والوں کو بھی، جیسے جیسے ہماری طاقت بڑھتی جائے گی۔ اور ویسے یعنی کتابوں کی دنیا میں قرآن کا ترجمہ چینی زبان میں بھی ہو گیا ہے اور تقریباً 100 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں تک ہماری دعوت پہنچے۔ ودین غیر دینہ قد ابطلہ، اور ہمارے دین نے باقی تمام دینوں کو باطل کر دیا ہے، یعنی منسوخ کر دیا ہے۔ اسلامنا قد جاء بالدین الوسط احکامہ بریۃ من الشطط۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ دین وسط لے کر آیا ہے، درمیانہ دین، اور اس کے جو احکام ہیں یہ زیادتی سے بری ہیں، پاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے دین ہیں نا، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، شنٹو ازم، کنفیوشس ازم، بہت سارے مذاہب ہیں، سب کے اندر افراط اور تفریط ہے، سب کے اندر غلو ہے، تقصیر ہے۔ سب سے بڑا غلو یہ ہے کہ سب کے سب ادیان جو ہیں وہ بت پرستی پر مبنی ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت، جین مت، یہ ہندوستان کے مذاہب ہیں۔ سری لنکا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، یہاں پر بت پرستی ہے۔ افریقہ ہے، ارواح پرستی ہے، وہ بھی بت پرستی کی ایک شکل ہے۔ امریکہ، پرانے جو امریکی ہیں نا، ریڈ انڈین، ان کے مذاہب میں بھی بت پرستی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ان کا پنڈت، پروہت، پادری ہوتا ہے، وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وہ حائل ہوتا ہے۔ اللہ یعنی خدا اور مخلوق کے درمیان حائل ہوتا ہے کہ وہ واسطہ بنتا ہے کہ تم مجھے اپنی حاجات پیش کرو، میں اللہ کو حاجات پیش کروں گا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ نہیں، ہر انسان بغیر کسی رکاوٹ کے خود ہی اللہ تعالیٰ کو پکارے، بغیر کسی واسطے کے خود ہی اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دین وسط ہے، معتدل ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اس کے بعد اسلامنا قد جاء بالدین الوسط، اور سماحت، عدالت، تیسیر و حکمت بالغۃ تنیر۔ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو دعوت ہے، سماحت، نرم ہے، نرم ہے، اور عدالت، انصاف والی ہے، تیسیر، آسانی والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا نا یمن کی طرف، تو ایک ہدایت دی بس، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ وہاں جا کر خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، اور آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا۔ تو یہ سماحت ہے، عدالت ہے، تیسیر ہے۔ وحکمت بالغۃ تنیر، اور اس کے اندر حکمت ہے جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور تنیر، وہ روشن کرتی ہے عقلوں کو۔ تو یہ حکمت، جیسے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فی کل وقت و قضا مکانی صالحۃ للحکم بالاحسان۔ یہ جو ہماری دعوت ہے، ہمارا دین ہے،
یہ ہر وقت کے لیے مناسب ہے، یعنی پہلی صدی، دوسری، تیسری، 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی بھی یہ موافق ہے انسان کی معاشرت کے لیے، اس کے تہذیب کے لیے، اس کے تمدن کے لیے، اس کی فطرت کے لیے، اور ہر جگہ کے لیے، چاہے وہ برفانی علاقے ہوں، چاہے پہاڑی ہوں، میدانی ہوں، صحرائی ہوں، سمندری ہوں، ہر خطے کے لیے مفید ہے، ہر نسل کے لیے مفید ہے، ہر قوم کے لیے مفید ہے، ہر زمانے کے لیے مفید ہے۔ صالحۃ للحکم بالاحسان، یہ صالح ہے نیکی کے حکم کے ساتھ، نیکی کے ساتھ حکم دینے کے لیے یہ موافق ہے، صالح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ پرانی صدیوں میں تو ٹھیک چلتا رہا، لیکن آج کل کے لیے موافق نہیں ہے۔ جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں کہ اب جو ہے ضرورت ہے کہ نئے قوانین بنائے جانے چاہیے، اب چور کا ہاتھ کاٹنا بہت بڑا ظلم ہے، زانی کو رجم کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لوگوں کے درمیان دعوت تبلیغ کے لیے تلوار اٹھانا ظلم عظیم ہے، یہ آج کل کا انسان کہتا ہے۔ تو ان کے خیال میں اسلام کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آج کل کے لیے موافق نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ الہاد کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فضل الدعوہ۔ قد جاء فی الکتاب ان الاحسن قول الذی یدعو الیہ محسنا، قرآن میں یہ بات آ چکی ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ ان الاحسن قول الذی، سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف انسان بلائے، محسناً، نیکی کرتے ہوئے۔ یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ قد جاء فی الکتاب وفیہم قد قصر الفلاح وفضلہم بہذہ قد لاح، داعیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کامیابی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی فضیلت اس دعوت کے ساتھ روشن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض داعی کوتاہ ہوتے ہیں، مثلا دیکھنے میں اچھے نہیں ہوتے، بعض داعی کی زبان اٹکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض فصیح و بلیغ نہیں ہوتے، بعض کوئی پرکشش جسم والے نہیں ہوتے، مال و دولت والے نہیں ہوتے، کوتاہ ہوتے ہیں، عمل میں بھی کوتاہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر دعوت کا جذبہ، دعوت کی محنت اتنی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ان کی فضیلت روشن ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں وہ مقرب بن جاتے ہیں دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ وفیہم قد قصر الفلاح وفضلہم بہذہ قد لاح، لاح یلوح، روشن ہونا۔ وفی حدیث سید الانام خیر لنا من احمر الانعام، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانام ہیں، مخلوق کے سردار ہیں، ان کی حدیث میں آتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے، کہ دعوت تبلیغ کے ذریعے ہدایت دینا لوگوں کو، اور کوئی ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو وہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ان یسلم المرء وکنت الہادیہ، یہ کہ کوئی انسان مسلمان ہو جائے اور تو اسے ہدایت دینے والا ہو، مطلب پیچھے تھا نا خیر لنا من احمر الانعام ان یسلم المرء وکنت الہادیہ، یعنی اس کا آپس میں تعلق ہے۔ کذاک من کان لخیر داعیہ، اسی طرح سے وہ شخص ہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہے، یعنی جس شخص کو سرخ اونٹ مل جائیں اس کی طرح وہ شخص ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ وحکمھا الفرض علی الکفایہ، دعوت کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ویندب التبلیغ لو بآیہ، البتہ تبلیغ کرنا مندوب ہے اگرچہ ایک آیت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت امت یہ فرض کفایہ ہے،
یعنی اگر امت کے اندر کچھ لوگ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، کافروں کو دعوت دے رہے ہیں، تو سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب دعوت دیں۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر امت کو مل جل کر کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ کوئی ایک گروہ ایسا ہو جو دعوت تبلیغ کا کام کرتا رہے اور باقی ساری امت اس کے پیچھے کھڑی ہو اور اس کی امداد کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کو تیار کرے۔ البتہ مندوب ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کوئی نہ کوئی آیت حدیث سنا کر اپنے ماحول میں دعوت تبلیغ کرے تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حکم تھا۔ اماننا فی دعوت متینہ، اماننا فی دعوت متینہ، ہمارا امان، ہمارے خوفوں سے نجات اس بات میں ہے کہ ہماری دعوت قائم رہے، مضبوط رہے۔ کحال قوم راکبوا سفینہ، ہماری حالت اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک قوم کسی کشتی میں سوار ہوئی اور کشتی کے جو نیچے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے کشتی میں سوراخ کرنا ہے، نیچے والوں نے کہا ہم نے کشتی میں سوراخ کرنا ہے تاکہ ہم نیچے سے پانی لے سکیں، اوپر والوں نے کہا کہ سوراخ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کیا۔ دوسروں نے کہا نہیں، اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، اماننا فی دعوت متینہ کحال قوم راکبوا سفینہ فکان بعض منہم فی الاسفل، کشتی کے کچھ لوگ نچلے حصے میں تھے، یرید بغیا منہ خرق المحمل، ان میں سے کچھ نے بغاوت کرتے ہوئے اس سواری کو پھاڑنے کی کوشش کی، سوراخ کرنے کی کوشش کی، تو فَإِن تَرَكْنَاهُ جَمِيعًا يَخْرِقُ مَكَانَهُ فَكُلُّنَا سَيَغْرَقُ، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سب کے سب نے ہم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کشتی کو توڑ دیں گے اس کی جگہ پر، اور ہم سب کے سب غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ فَإِن مَنَعْنَاهُ مَعًا جَمِيعًا نَنْجُو وَيَنْجُو خَارِقٌ طَبِيعًا، اگر ہم اسے روکیں گے سب کے سب مل کر تو ہم خود بھی نجات پائیں گے اور جو کشتی کو توڑنے والا ہے وہ بھی نجات پائے گا، طبیعاً پیروی کرتے ہوئے، یعنی ہمارے پیچھے پیچھے اس کو بھی نجات مل جائے گی۔ غایتها اصلاح دنیانا بما قد شرع اللہ لنا واحکما، اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دنیا کی بھی اصلاح ہو اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی شریعت کے ذریعے سے ہماری دین کی بھی اصلاح ہو، دنیا کی بھی اصلاح ہو، واحکما، اور جو اللہ نے محکم بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے ہماری دنیا کی اصلاح ہو۔ کذالک النجات یوم الدین من العذاب المؤلم المہین، اسی طرح سے ہماری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں نجات حاصل ہو اس عذاب سے جو تکلیف دینے والا ہے، المہین، جو ذلت ناک ہے۔ بس یہاں تک ہمارا ایک موضوع ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراتب الدعوت و احوال المدعوین، دعوت کے مراتب اور مدعوین کے احوال۔ دعوتنا ثلاثۃ الاقسام، ہماری دعوت 3 اقسام پر ہے، بحسب المدعو من الانام، لوگوں میں سے مدعوین کے اختلاف کی وجہ سے دعوت بھی 3 قسم کی ہے۔ مدعوین 3 قسم کے ہیں تو دعوت کی اقسام بھی 3 پر مبنی ہے، جیسے ان کان للحق مرید یوثر یدعا بحکمت کذالک یؤمر، مرید یوثر، اگر تو مدعو حق کی تلاش کرنے والا ہے اور حق کو ترجیح دینے والا ہے
تو پھر وہ پہلی قسم ہوگی کہ حق کے متلاشی پہلے ہی حق کی تلاش میں ہیں، داعی ان کو پہلے نمبر پر ملے گا اور اپنی بات پیش کرے گا، تو یدعا بحکمت کذالک یؤمر، انہیں حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کا حکم بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ یہ پہلی قسم حق کا متلاشی۔ دوسری قسم ہے کہ او کان فی غفلۃ والاعراض، دوسرا مدعو وہ ہے کہ جو غافل ہے، اسے حق سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات میں غرق ہے۔ فی الغفلۃ والاعراض، وہ غفلت میں ہے اور اعراض میں ہے۔ یدعا بحسن الوعد لا امتعاض، اسے دعوت دی جائے گی اچھے وعظ کے ساتھ، نہ کہ کدورت کے ساتھ۔ امتیاز کا معنی یعنی کڑنے کے ساتھ، اسے خوش دلی سے اچھے طریقے سے وعظ کریں گے، نہ کہ اسے دھتکاریں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی کہ جو حق کے متلاشی نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے کان میں حق پڑ جائے تو وہ پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں حق کے ساتھ۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو حق کے دشمن ہیں، او کان فی الشقاق والعناد، تیسری قسم وہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں بدبخت ہیں اور دشمن ہیں۔ یدعا بسیف الحق والجلاد، انہیں حق کی تلوار کے ساتھ دعوت دی جائے گی اور کوڑوں کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ پہلا وہ تھا جو حق کا متلاشی تھا، وہ تیار تھا کہ مجھے کوئی حق ملے تو میں اسے قبول کر لوں، اس کو دعوت دینا تو سب سے زیادہ آسان ہے۔ دوسرا وہ تھا جو غافل تھا، اس کا دل تو نرم تھا لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اتفاق ایسے بنا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اس نے بھی حق کو قبول کر لیا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو حق کا دشمن ہے، لڑائی بڑائی پر اتر آتا ہے، تو اس کے لیے دعوت یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت اسے پھر سمجھائے گی، داعی نہیں سمجھا سکتا۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں۔ آگے ہے وسائل الدعوہ، دعوت کے وسائل۔ وسائل سے مراد ہوتا ہے کہ مثلا تقریر کے ذریعے دعوت دیں، خطبے کے ذریعے دعوت دیں، خطوط کے ذریعے دعوت دیں، کوئی کتاب لکھ کر دعوت دیں، یہ دعوت کے وسائل ہیں۔ جدید وسائل میں میڈیا ہے کہ آپ پوسٹیں بھیجیں، میسج بھیجیں، یہ دعوت کے وسائل ہیں۔ کہتا ہے وَكُلُّ مَا لِمَطْلَبٍ یوصل من دعوت الاسلام او یسہل، ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد تک پہنچا دے، یعنی اسلام کی دعوت تک پہنچا دے، او یسہل، یا وہ آسان کر دے آپ کی دعوت کو، تو وہ دعوت کا وسیلہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دعوت کے مقصد کے لیے مفید ہو، آسان کر دے، تو وہ دعوت کا وسیلہ ہے۔ جیسے لاؤڈ سپیکر ہے، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو جیسے لاؤڈ سپیکر آیا شروع میں تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ نہیں ٹھیک، لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو دعوت کے لیے بڑا مفید ہے، چنانچہ پھر اس کے ذریعے سے دعوت کا کام ہونے لگا۔ وَحُكْمُهُ فِي شَرْعِنَا الْإِبَاحَةُ فَهَذِهِ الْوَسَائِلُ الْمُبَاحَةُ، دعوت کے وسیلے کا حکم یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت میں مباح ہیں، اور یہ وسائل جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَهَذِهِ الْوَسَائِلُ الْمُبَاحَةُ وَحُكْمُهَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَایَةِ حُکْمًا سَدِیدًا ظَاہِرَ الْہِدَایَةِ، وسائل کا حکم یہ ہے کہ غایت کو دیکھیں گے۔ اگر تو غایت یعنی مقصد پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مقصد پورا نہیں ہو رہا
تو پھر وہ وسیلہ غلط ہے۔ حکمہ یکون حکم الغایہ، وسائل الدعویٰ کا حکم یہ ہے کہ غایت کا حکم ہوگا، یعنی مقصد دیکھیں گے مقصد پورا ہوا نہیں ہوا۔ حکماً سدیداً ظاہر الہدایہ، یہ بالکل سیدھا سادہ حکم ہے اور ہدایت کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے دعوت کا وسیلہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے نتیجہ الٹ نکل آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں رمضان کے اندر، رمضان میں ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، ایک عالم بھی بلاتے ہیں، ایک ایکٹریس بھی ہوتی ہے اور ایک عورت اینکر بھی ہوتی ہے۔ اب وہ اینکر جو ہے بے پردہ ہے، عالم مطلب سوالوں کے جواب دے رہے، ایکٹریس بھی اپنے لقمے دے رہی ہے۔ اب اس سے کیا روحانیت، للہیت، اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ یہ تو مزے کا کام ہے، ایکٹر کو بھی دیکھو، عالم کو بھی دیکھو، اینکر کو بھی دیکھو، سارے دلہنوں کی طرح سجے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا جو انجام ہے، اب دعوت کے لیے ٹی وی تو اچھی چیز تھی، اگر عورتیں نہ ہوتیں تو ٹی وی اچھی چیز تھی، لیکن جب یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں تو انجام غلط نکلا۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اناشید نظمیں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نظمیں ہوتی ہیں، بعض نظمیں ہوتی ہیں کہ وہ بے پرد لڑکی پڑھ رہی ہے، خصوصاً نعتیں، بعض نعتیں عورتیں پڑھتی ہیں، ایکٹریسیں پڑھتی ہیں، ہوتے وہ نعتیں ہیں لیکن ایکٹریس پڑھتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ موسیقی بھی ہوتی ہے۔ بعض ایسے اسلامی سیاسی تنظیمیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ جوشیلی نظمیں جو موسیقی کے ساتھ ہوں اس کے ذریعے اسلام پھیلائیں، حالانکہ وہ وقتی جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وسائل ہیں جو بظاہر دعوت کے وسائل نظر آتے ہیں لیکن غایت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ اما الوسائل المحرمات فلم تغیر حکمها الغایات، جو وسائل حرام ہیں، فلم تغیر حکمها الغایات، غایات یعنی اچھے فوائد بھی ان کے حکم کو بدل نہیں سکتے۔ اچھا انجام یا اچھا مقصد یا اچھے نتائج بھی حرام وسیلوں کو بدل نہیں سکتے، وہ حرام ہی ہیں۔ تو کچھ وسائل حرام ہیں، دین کی دعوت میں کچھ وسائل حرام ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کا جمعہ پڑھانا۔ اب عورت پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اسلامیات عربی کی ماہر ہو، اور وہ کہ میں مردوں کو جمعہ پڑھاؤں گی اور وہ اسٹیج پہ چڑھ جائے تو یہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ لوگ اس عورت کی باتوں سے متاثر ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں یا دین اسلام کو قبول کر لیں، پھر بھی وہ جائز نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھی امینہ، اس نے جمعہ پڑھا دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر نہ ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ تو فلا تبیح الغایۃ الوسیلہ، غایت جو ہے وہ وسیلے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ وہکذا تبطل کل حیلہ، اس طرح سے ہر حیلہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض جماعتیں کہتی ہیں جی ہم نے اقتدار میں آ کر اسلام نافذ کر دینا ہے، تو ہمارا یہ مشن ہے، مقصد ہے، اور یہ بڑا نیک مقصد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ غلط کام بھی کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں مشرکوں سے دوستی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ ہمیں نرم رویہ کرنا پڑے گا، بدعتیوں کے ساتھ ہمیں ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کر ہمیں میٹنگیں کرنی پڑیں گی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض اوقات بالکل خالص نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں،
تو خالص نافرمانیاں کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی غایت کو حاصل کر سکتے ہیں تو پھر بھی وہ وسیلہ مباح نہیں ہو جاتا، وہ وسیلہ حرام ہی رہے گا۔ وَلَا تُبِيحُ الْغَایَةُ الْوَسِیلَہ، اگر غایت اچھی ہو، مشن مقصد اچھا ہو تو وہ حرام وسیلے کو حلال نہیں کر دیتا۔ دعاتنا صفاتہم کثیرہ، آگے صفات و دعات شروع ہو رہا ہے۔ دائی کا، ہمارے دائی کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ اولھا العلم علی بصیرہ، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بصیرت اور علم دونوں ہوں۔ علم الگ چیز ہے، بصیرت الگ چیز ہے۔ علم ہے محض معلومات، بصیرت ہے کہ اس معلومات کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ پہلا وصف ہے۔ دوسرا ہے ویاتنی بالذکر والتعبد، اور دائی جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے گا اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا، حتیٰ یکون اسوۃ للمقتدی، حتیٰ کہ وہ نمازیوں پیروکاروں کے لیے نا وہ نمونہ بن جائے۔ دائی جو ہے وہ مدعو کے لیے نمونہ بن جائے اپنے ذکر میں، عبادت میں، اخلاق میں، نیکی میں۔ وفی قلوب الناس لن یؤثر حتیٰ یکون عاملا مبادرا، کوئی بھی دائی لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ عمل کرنے والا نہ ہو اور نیکی میں جلدی کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ عامل ہے اور نیکی میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتا ہے تو پھر ہی وہ لوگوں کے دلوں میں اثر ڈال سکتا ہے۔ وبعد ذا لیعملوا باخلاص کذالک صدق مع التواصی، اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ عمل کریں اخلاص کے ساتھ، اسی طرح سے صدق کے ساتھ وہ عمل کریں، مع التواصی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ یعنی دائی کا آپس میں بھی تعلق ہو، ہر دائی الگ الگ کام نہ کرے بلکہ دعات آپس میں مل جل کر کام کریں۔ تو اس میں لفظ آیا ہے باخلاص ہی کذالک صدق، تو اخلاص اور صدق میں بھی فرق ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا، اور صدق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مشن مقرر کیا ہے اپنے لیے، اس مشن کے ساتھ آپ سچے ہوں، مخلص ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اخلاص اور صدق میں۔ بالحق والصبر وہذا قد ذکر فی سورۃ العصر کذاک واعتبر، حق کے ساتھ دعوت دے اور صبر کے ساتھ دعوت دے، اور یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں سورۃ العصر میں۔ اسی طرح سے واعتبر، اور تو عبرت پکڑ۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، لو کنت فظا وغلیظ القلب وغلیظ قلب لانفض عنک الناس کل درب، اگر تو سخت زبان ہوگا اور سخت دل ہوگا تو تجھ سے لوگ بھاگ جائیں گے ہر موقع پر۔ کل درب، جب بھی تو تقریر کرنے کھڑا ہوگا لوگ بھاگ جائیں گے، کیونکہ تیرا اخلاق، تیرا کردار اور تیری زبان سخت ہے۔ درب موقع، مشق، تدریب۔ کذالک الحرص مع الاشفاق ورحمۃ للناس ورحمۃ الناس مع الارفاق، اسی طرح سے دائی کی صفت ہے کہ وہ حرص رکھتا ہو لوگوں کی ہدایت پر، اسے شوق ہو، اسے محبت ہو، لوگوں کے ساتھ اس کو الفت ہو اور شفقت بھی ہو۔ الحرص مع الاشفاق، اشفاق کا معنی شفقت، شفقت کا معنی ہوتا ہے کہ اس بات سے ڈرنا کہ یہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، اسے کہتے ہیں اشفاق۔ لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ شفقت کے معنی میں بھی ڈر کا مفہوم موجود ہوتا ہے کہ جب ماں بچے پر شفقت کرتی ہے نا تو وہ ڈرتی ہے کہ یہ
یہ گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو شفقت کے اندر ڈر کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ کذالک الحرص مع الاشفاق ورحمۃ الناس مع الارفاق، اور لوگوں کے ساتھ رحمت، نرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ رفق، مع الارفاق کا معنی بھی نرمی اور رحمت کا معنی بھی رحم دلی ہے۔ وصف الدعاۃ دائما لا یسألون اجرا علی الدعوۃ بل لا یعملون، دعات کا وصف یہ ہے ہمیشہ کہ وہ سوال نہیں کرتے، اجراً کسی اجرت کا، علی الدعوۃ دعوت پر، بل لا یعملون بلکہ اجرت کی امید بھی نہیں رکھتے۔ دائی وہ اجرت کا سوال نہیں کرتے بلکہ اجرت کی امید بھی نہیں رکھتے۔ یہاں ایک اعتراض اشکال پیدا ہوتا ہے، تو علم کی بات ہے تو بتانی چاہیے۔ اصل میں تو دائی پیسے نہیں مانگتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جی خطیب تو مانگتا ہے، اور جو تقریریں کرتا ہے جا کر جلسوں میں وہ بھی مانگتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دائی جو ہے مدعو سے کچھ نہیں مانگتا، دائی مدعو سے کچھ نہیں مانگتا، جو منتظمین ہیں ان سے وہ بات چیت کرتا ہے، وہ دیتے ہیں، یہ لے لیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے، ان سے کچھ نہیں مانگتے تھے، لیکن صحابہ آپ کو ہدیہ دیتے، تحائف دیتے، تو آپ وہ قبول کر لیتے، ٹھیک ہے۔ تو خطیب جو ہوتا ہے وہ جب جمعہ پڑھانے آتا ہے وہ مدعوین سے نہیں مانگتا کہ مجھے دو، ایسا ہرگز نہیں کرتا، اس کی تقریر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ البتہ منتظمین اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ اسے قبول کرتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہو وہ بات بھی کر سکتا ہے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو آپ برائے مہربانی اس میں اضافہ کریں، اگر واقعی ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے استاد ہے، وہ پڑھائے اور کہے جی مجھے پیسے دو، بچوں سے تو نہیں مانگے گا نا، منتظمین سے مانگے گا۔ تو یہ سمجھیں وصف الدعاۃ دائما لا یسألون، دائیوں کا وصف یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے کبھی بھی مدعوین سے، اجراً علی الدعوۃ دعوت پر اجرت کا سوال نہیں کرتے، بل لا یعملون بلکہ وہ امید بھی نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ گشت پر نکلیں، آپ نکلیں اور 2-4 بندے اکٹھے کریں اور ایک ایک تاجر کو ملیں کہ جی مسجد میں آئیں اور درس ہو رہا ہے، تو آپ انہوں بلائیں گے نا محبت سے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ پیسے بھی دو، پیسے تو نہیں کہیں گے نا۔ اسی طرح سے فٹ بال کا میچ ہے، میچ ہو رہا ہے، میچ کے بعد لوگ سارا ایک بھیڑ نکلتی ہے، وہاں بینر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زندگی کھیل کا نام نہیں ہے، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آپ سٹال لگا لیتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، چند بندے لے کر بروشر تقسیم کرتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، جو لوگ پیاسے ہوتے ہیں نا، دین کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ ساتھ ساتھ کہیں گے جی پیسے بھی دو، پیسوں کا تو نہیں کہیں گے نا، جو اجنبی لوگ ہیں ان کو دعوت دینی ہے، پیسے نہیں مانگنے۔ الا من اللہ العظیم اجرہم، ہاں اللہ کی طرف سے، اللہ عظیم بزرگ و برتر کی طرف سے ان کا اجر ہوتا ہے۔ وَمُهْتَدُونَ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ، اور وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اپنی پوشیدگی میں بھی اور اپنے جہر میں بھی۔ دائی کی صفت ہے مُهْتَدُونَ سِرَّهُمْ، اپنی خلوتوں میں بھی نیک ہوتے ہیں اور اپنی جلوتوں میں بھی نیک ہوتے ہیں۔ تواضع کذالک نفع الناس، دائی کی صفت ہے کہ وہ متواضع ہوتا ہے، عاجزی پسند ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سلامت الصدر من الادناس، وہ میل کچیل سے اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں چغلی کرنا، کسی کے بارے میں چغلی سننا، دھڑے کے اندر دھڑا بنانا، ادارے کے اندر ایک چھوٹا سا گروہ بنا لینا، لابیاں بنانا، یہ اس کا کام نہیں ہوتا۔
والحلم والانات حسن الاسوہ، دائی کی صفت ہے کہ وہ حلم والا، بردباری والا ہوتا ہے۔ والانات، اور انات کا معنی بھی سوچ و بچار کرنے والا، ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے والا۔ حسن الاسوہ اچھا نمونہ ہوتا ہے، لأنہم للعالمین قدوہ، کیونکہ وہ جان والوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے۔ وحسن مظہر بلا اسراف ہی، اور اس کا جو مظہر ہے یعنی ظاہری شکل و صورت، لباس، اس کی داڑھی، اس کے سر کے بال، اس کا جوتا، اس کا مظہر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے بغیر اسراف کے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتا، مثلا 100 روپے کے بٹن کی بجائے 1000 کا بٹن نہیں لگواتا، اور کمر پر جو ہے وہ سونے کے کام نہیں کرواتا، بعض لوگ سنہری تاروں کا کام کرواتے ہیں پشت پہ، تو اس طرح کا وہ اسراف نہیں کرتا، اچھا مظہر ہے لیکن اسراف کے بغیر ہے۔ قضا بزازۃ بلا اسفافی، اسی طرح سے وہ سادہ ہوتا ہے، بزازہ کہتے ہیں کہ کپڑوں کی سادگی، لیکن بلا اسفافی کہ وہ حد سے زیادہ حقیر نہیں ہوتے، کپڑے سادہ ہیں لیکن حقیر نہیں ہیں، وہ بھی وقار کے ساتھ ہیں۔ وحسن اعداد لما یقول ومنطق تسمو بہ العقول، اور وہ اچھی تیاری والا ہوتا ہے جب بھی بات کرتا ہے، جب خطاب کرتا ہے، جب درس دیتا ہے، جب جمعہ پڑھاتا ہے تو اچھی تیاری کرتا ہے، اور جب بولتا ہے منطق استعمال کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ عقلوں پر غالب آ جاتا ہے، ایسی دلیل دیتا ہے اور ایسی معقول بات کرتا ہے کہ دل اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ثم توکل قدت دعاء، اسی طرح وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ وربنا الہادی لمن یشاء، تو ہمارا رب ہدایت دینے والا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو دائی توکل بھی کرتا ہے اور دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور میرے سننے والوں کو بھی ہدایت دے۔ آگے نیا موضوع چھڑ رہا ہے، قواعد الدعوہ۔ دعات کے اوصاف کے بعد اب ہیں دعوت کے اصول اور قواعد، یہ بڑے اہم ہیں، سب سے زیادہ اہم یہی ہیں، کیونکہ دعوت کا جو منہج ہوتا ہے نا وہ اصل موضوع ہوتا ہے۔ اخلاص الدعوت الی اللہ، سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ اللہ کے لیے دعوت خالص ہو، یعنی قومیت، وطنیت، سیاست، جمہوری سیاست، اور اسی طرح سے برادری ازم، رنگ، نسل، قوم، زبان کے تعصبات، یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ رسول کی طرف دعوت ہو، کسی گروہ کی عصبیت نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے لیے خالص دعوت ہو۔ دعوتنا للہ لیست لأحد لیست لحزب او لشخص او بلد، ہماری دعوت صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے، نہ کسی تنظیم کے لیے، اور نہ کسی شخصیت کے لیے، اور نہ کسی علاقے کے لیے۔ تنظیم کے لیے ہوتا ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نا اپنی خاص تنظیم کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، خاص طور پر جو سیکولر تنظیمیں ہیں اپنے لیڈر کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، اپنی خاص شخصیت کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، دین والی بات نہیں ہوتی۔ اگر دین والی بات ہو اور پھر بھی کسی کا نام لے لے کر ہم اس کو لوگوں کو کہیں جی آ جاؤ فلاں ہمارے لیڈر کی طرف، حالانکہ وہ اچھا لیڈر ہو، پھر بھی ہم نام لے کر کسی کو بلانا کہ ہماری تنظیم میں آ جاؤ، ہمارے گروہ میں آ جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی گروہ میں بلانا ہے تو آپ کہیں جی منہج سلف پر آ جائیں، منہج صحابہ پر آ جائیں، منہج محدثین پر آ جائیں، خاص نام لیں کہ جی جماعت الانصار میں آ جاؤ، حزب المجاہدین میں آ جاؤ، یہ نام لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حزب کا یعنی تنظیم کا، کسی بھی
شخصیت یعنی لیڈر کوئی اچھا کیوں نہ ہو، بے شک اس کا نام لینا درست نہیں ہے. اولا دن حتیٰ کہ امام کا نام نہیں لے سکتے، امام ابو حنیفہ کے پیروکار بن جاؤ، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے کہ سنت پر آ جاؤ، سنت نبوی پر آ جاؤ. اور کوئی بلد، کوئی شہر ہم کہیں کہ جی فلاں شہر بڑا اہم ہے، مثلا کہیں جی پاک وطن شریف ہے، وہ بڑا معزز شہر ہے، اس کے لیے آپ سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اس طرح ہم کسی علاقے کا نام نہیں لے سکتے. وَأَوَّلُ الْأُصُولِ قَدْ تَأَصَّلَ فِي الدَّعْوَةِ التَّوْحِيدُ دَوْمًا أَوَّلًا. پہلا اصول جو کہ تأصل ہے، یعنی تأصلہ کا مطلب اصول ہے دعوت کے اندر، وہ توحید ہے دومن ہمیشہ کے لیے، اولاً پہلے نمبر پر. التوحید اولاً یہ پہلا اصول ہے. میں نے آپ کہا تھا نا کہ یہ سلفی ہے، تو سلفی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اصولوں میں پہلا اصول یہی ہوتا ہے، التوحید اولاً. اس کے بعد ہے فذاک اصل الدین وهو الاول اعمالنا من دونه لا تقبل. التوحید اولاً یہ اصل دین ہے اور یہ ہمارے اعمال میں پہلا عمل ہے. وهو الاول، اور وہ پہلا عمل ہے، اعمالنا من دونه لا تقبل، اس توحید کے بغیر ہمارے عمل قبول نہیں ہوتے. اگر شرک ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں وَبَعْدُهُ الْأَهَمُّ فَالْمُهِمُّ، اس کے بعد توحید کے بعد جو سب سے اہم کام ہے نا اس کی دعوت دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ توحید کے بعد سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں اس سال یا پچھلے سال میں نے کہا کہ نماز سب سے پہلے اہم ہے، پردہ نہیں ہے. تو ایک طالب علم نے کہا نہیں جی پردہ زیادہ اہم ہے. میں نے کہا کیسے؟ ارکان اسلام میں ہے پردہ، نماز تو ارکان اسلام کے اندر ہے. تو پردہ اہم ہے اپنی جگہ پر، لیکن نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے. اس لیے وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ان اور عورتوں کے کہ جو نماز نہیں پڑھتی اور پردہ کرتی ہیں. وَبَعْدُهُ الْأَهَمُّ فَالْمُهِمُّ حَتَّى بِكُلِّ الدِّينِ قَدْ يُلِمُّ. اہم کے بعد پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا، اس طرح سے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ سارے دین کو وہ پورا کرے گا. ایسا نہیں ہے کسی جگہ سٹاپ کر دے گا. مثلا توحید، نماز، روزہ، عبادات، اخلاق جب پورے ہو گئے، اب اس کے بعد اگلے جو مرحلے آتے ہیں وہ ہیں مثلا کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ خود گھروں کی اصلاح کریں، اپنے علاقوں کی اصلاح کریں، اپنے ماحول کی اصلاح کریں، اپنے دفتر کی اصلاح کریں، اپنے درجے کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں. اب یہ جو مرحلہ ہے اجتماعی فرائض والا، اس پر آ کر لوگ رک جاتے ہیں، بس وہ شروع والے کام ہی کرتے ہیں، اگلے کام نہیں کرتے. تو دین کے جو سارے معاملات ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آخر تک نبھانا چاہیے. کواجب الوقت مقدم علی ما کان فی وجوبہ مؤجلا. بعض اوقات جو فوری ضرورت کا واجب ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے اس چیز پر کہ جس کا وجوب دیر سے ہوتا ہے. بعض اوقات سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی انتشار پھیل گیا، کوئی بلوہ ہو گیا، اس وقت کے لیے جو ضروری کام ہے وہ پہلے نمبر پہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی روٹین الگ بنا کے کھڑے ہوں اور قوم کسی مصیبت میں مبتلا ہو، ایسے نہیں ہے. واجب الوقت جو ہے یعنی فوری ضرورت کا جو کام ہے وہ مقدم ہے، اور جس کام میں تاخیر ہو سکتی ہے، مؤجل ہے یعنی تاخیر والا ہے، اس کو بعد میں کریں گے. یہ ہے البدء بالاہم فالمہم. وَيَبْدَأُ الدَّاعِي بِالْأَقْرَبِينَ امر الالہ واضحا مبینہ. داعی سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کرے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، واضح ہے اور روشن ہے.
یہاں قریبی سے مراد محض رشتہ دار مراد نہیں ہے. مثلاً قریبی سے مراد یہ ہے کہ محلے میں پہلے کام کرے، اپنی مسجد میں کام کرے، اپنے شہر میں کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ دوسرے ملک چلا جائے. یہ نہیں ٹھیک. اپنے گھر میں پہلے کام کرے، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنی جماعت میں کام کرے، پھر اس کے بعد اگر اس کا کام پھیل جائے تو پھر آگے بھی چلتا جائے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے قریبیوں کو دعوت دو، پھر دور والوں کو دو. الاصل فی الدعوت الجہر بہا والاعلان. الاصل فی دعوتنا الاظہار والجہر للخفاء والاصرار. دعوت میں اصل یہ ہے کہ یہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے، چھپ کر دعوت نہیں دینی چاہیے، جہر کے ساتھ. للخفاء والاصرار، نہ مخفی دعوت دے اور نہ پوشیدہ دعوت دے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں نا دو بڑی تنظیمیں ہیں، ایک ہے لبرلزم اور ایک ہے کمیونزم. لبرلزم امریکی نظام ہے، کمیونزم روسی نظام ہے. لبرل ملک جتنے بھی ہیں نا وہ اعلانیہ دعوت دیتے ہیں. لبرل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، حق آزادی رائے. وہ اعلانیہ دعوت دیتے ہیں، چاہے جتنی غلط دعوت ہو اعلانیہ ہوتی ہے. تو جو ہوتے ہیں نا کمیونزم، یہ چھپ کر دعوت دیتے ہیں، خفیہ. یہ لبرل ملکوں کے اندر بیٹھکوں میں چھپ چھپ کر ایک ایک دو دو کو دعوت دیتے ہیں، پھر 2 3 سے 4، پھر 4 سے 5، پھر ایسے مختلف بیٹھکوں میں بیٹھ بیٹھ کے اپنا حلقہ بڑھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. پھر جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو یکدم کوئی ہم بڑا کام کرتے ہیں. یہ ہے کمیونسٹ طریقہ، کمیونزم کا طریقہ. اور یہی طریقہ ہے خوارج کا. خوارج وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں لیکن وہ اصول و قواعد، دین کے شرعی جو اصول و قواعد ہیں اسے ہٹ کر جلد بازی والے کام کرتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ خفیہ عمل ہوتا ہے. تو لیکن جیسے یہ آگے بتائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کے اندر سری دعوت بھی دی تھی. مکی دور کے اندر آپ نے سری دعوت دی. تو سری دعوت کس وقت جائز ہے، کس وقت ناجائز ہے، یہ میرا خیال ہے آگے وہ بتا رہا ہے. الا اذا کان هناک من ضرر یحصل للداعی وکل من جہر. ہاں اگر کسی کو ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، کسی داعی کو اور کسی اعلانیہ دعوت دینے والے کو ضرر کا اندیشہ ہو تو پھر وہ خفیہ دعوت دے گا. بات سمجھ آئی؟ لبرل ملکوں کے اندر اعلانیہ دعوت کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اسلام کو بھی اجازت ہے کہ وہ پارکوں میں جا کے دعوت دیں، چوکوں میں دیں، چوراہوں پہ دیں، گلیوں کوچوں میں دیں، منڈیوں میں دیں. لیکن کمیونسٹ ملکوں میں اجازت نہیں ہوتی. وہاں اگر پتہ چل جائے نا کسی نے دعوت دی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. روس ہے اور دوسرے ملک ہیں جو کمیونسٹ ملک ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ داعی کو اندیشہ ہو کہ میں نے اگر اعلانیہ دعوت دی تو میں اٹھا لیا جاؤں گا، غائب ہو جاؤں گا، پھر واپس بھی نہیں آؤں گا، تو پھر وہ اعلانیہ دعوت نہ دے. ٹھیک ہے؟ ما امر اللہ جمیع المرسلین الا البلاغ الواضح الحق المبین. نہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام رسولوں کو مگر یہ کہ وہ واضح تبلیغ کریں، حق بیان کریں جو کہ حق واضح ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تو بیٹھکوں کے اندر خفیہ تبلیغ نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی نہیں کی. تو خوارج یا کمیونسٹ پھر کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اکثر انبیاء نے، اکثر کیا تمام انبیاء نے جب بھی دعوت دی اعلانیہ تھی. ٹھیک ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ اعلانیہ دعوت ہو. اگر ڈر ہو کہ جسم جان کو خطرہ ہے تو پھر خفیہ بھی جائز ہے.
تو خفیہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل اعلانیہ ہے۔ خفیہ کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اصحاب کہف جو تھے وہ خفیہ دعوت دیتے تھے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، وہ ایک ایک دو دو کر کے ملتے تھے، آپس میں بھی ملتے، پھر ان کی کوشش تھی اور لوگوں کو بھی بنائیں اپنے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اور طرح کے، یہ بتوں کے دشمن ہیں، بتوں کے اندر رہتے، بت پرستوں کے بادشاہ کے وہ ہواری تھے، درباری تھے، بڑے بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور میں وہ آتا ہے نا سورۃ مومن کے اندر، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، جو درباری تھا اور اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ جو جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، وہ ایک مومن تھا، وہ بھی یعنی جب جان کو خطرہ ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ وَهَكَذَا مِنَ الدُّعَاةِ يَطْلُبُ لَا يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يَرْغَبُ لَا يُكْرَهُ النَّاسُ وَهَكَذَا مِنَ الدُّعَاةِ يُطْلَبُ، اسی طرح سے داعیوں سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو مجبور نہ کریں، اذا لم یرغبوا، جب وہ رغبت نہ رکھتے ہوں تو پھر وہ انہیں مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کی آیت بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو کمیونسٹ ملک ہیں، یا کمیونزم کا اصول ہے کہ زبردستی کرو، کمیونزم کا اصول ہے کہ زبردستی کرو۔ اسی وجہ سے ان کمیونسٹ ملکوں کے اندر ہندوؤں کو زبردستی کمیونسٹ بنا دیتے ہیں، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جتنے ادیان والے ہیں انہیں زبردستی کمیونسٹ بنا لیتے ہیں۔ قرآن پر پابندی، تورات انجیل پر پابندی، اذانوں پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، گردواروں پہ پابندی، سارے ملک کو زبردستی کمیونسٹ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں۔ ان حصل البلاغ بالقول الجمیل قد احسنوا وما علیہم من سبیل، اگر تبلیغ واقع ہو جائے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی بات چیت کے ساتھ، اگر دعوت تبلیغ قول جمیل کے ساتھ حاصل ہو جائے، قد احسنوا، تو دائیوں نے اچھا کام کر دیا، اپنا فریضہ ادا کر دیا، وما علیہ من سبیل، اور لوگوں پر کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ زبردستی کریں۔ اما القلوب بید الرحمن سبحانہ الہادی الی الایمان، جو دل ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ پاک ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے ایمان کی طرف، اس لیے لوگ ایمان لائیں نہ لائیں، داعی کا فرض ادا ہو گیا۔ وَكُلُّ ذِي قَدْرٍ فَيُعْطَىٰ قَدْرَهُ كَذَا يُرَاعِي عِلْمَهُ وَصَبْرَهُ، ہر قدر والے کی قدر کو پہچانا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو احترام دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر داعی کسی سردار کو ملتا ہے، بادشاہ کو ملتا ہے، تو وہ بادشاہ کے طریقے کے مطابق اس کو عزت دے گا، یعنی بڑا آدمی ہے تو بڑی عزت دے گا، عام آدمی ہے تو اس کے مطابق ملے گا۔ تو یعنی بڑے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، عام لوگوں کو بھی دینی ہے۔ جب بڑے لوگوں کو دعوت دیں گے تو اس میں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، ان کو عام لوگوں کی طرح نہیں پکارنا۔ قضا یراعی علمہ و صبرہ، اسی طرح وہ خیال رکھے گا اپنے علم کا بھی اور اپنے صبر کا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ علم تھوڑا ہے اور وہ بادشاہ سے ملنے چلا جائے،
اور علم تھوڑا ہے، صبر بھی تھوڑا ہے، اور وہ چلا جائے کسی بدماش کو دعوت دینے، کسی طوائف کو دعوت دینے۔ علم بڑا ہو اور صبر بھی بڑا ہو تو پھر وہ بادشاہوں کو دعوت دے، جرنیلوں کو دعوت دے، کرنیلوں کو دعوت دے۔ تنازل الدعاة قطعا یمنع عن دینہم من اجل ناس تتبع۔ داعی کا تنازل اختیار کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ عن دینہم، اپنے دین سے تنازل اختیار کرنا، من اجل ناس تتبع، اس وجہ سے کہ لوگ پیروکار زیادہ ہو جائیں گے، اس وجہ سے داعی کا اپنے دین سے تنازل اختیار کرنا ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سردار آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنو حنیفہ کا تھا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی ساتھ لایا۔ مدینے سے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، بہت بڑی عوام تھی، دنیا تھی بہت ساری اس کے ساتھ، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس نے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میرے ساتھ یہ میرے قبیلے والے سارے مسلمان ہو جائیں گے، تو پر میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ جب آپ وفات پائیں گے نا تو آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، اگر تم اسلام لاؤ نا اس شرط پر کہ یہ چھڑی میں تمہیں دے دوں، پھر بھی مجھے تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو جب تنازل کی بات ہو کہ جی ہم اپنا دین چھوڑ دیں، مثلا ہمیں کوئی کہے جی یہ 100 بندہ ہے، ہم سب کے سب آپ کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو لاکھوں بھی دیں گے، لیکن آپ نے توحید پہ بات نہیں کرنی، تو پھر ہماری جماعت اور آپ کی جماعت ہم مل کر کام کرتے ہیں، اور آپ کی جماعت کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ، آپ کے بندے بڑھ جائیں گے، آپ کے سننے والے بڑھ جائیں گے، تو آپ بس توحید نہ بیان کیا کریں۔ تو یہ تنازل جائز نہیں ہے۔ بعض تنازل جائز ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا گیا جی آپ نے یہ کیوں لکھا محمد الرسول اللہ، آپ یہ کاٹیں، محمد بن عبداللہ کہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ تنازل اختیار کر لیا۔ یعنی بعض تنازل جوہری نہیں ہوتے، وہ معمولی ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کٹوا دیا۔ تو اس کے بعد ہے بل واجب علیہم التمسک وکل اہواء الوراء فلیترکوا، بلکہ داعیوں پر واجب ہے کہ وہ مضبوطی سے دین کو پکڑیں، وکل اہواء الوراء، اور لوگوں کی خواہشات سب کی سب کو چھوڑ دیں، لوگوں کی تمام خواہشات کو وہ چھوڑ دیں اور دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ لو ظل کل الناس ما علینا ولن یضرونا اذا اہتدینا، اگر ساری دنیا کے لوگ گمراہ ہو جائیں تو ہم پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ہدایت یافتہ ہوں، لوگ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، لن یضرونا، وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتے، اذا اہتدینا، جب ہم خود ہدایت یافتہ ہوں۔ وَيَنبَغِي لِلدَّاعِ أَن يُرَاعِي وَالنَّاسُ بَيْنَ جَاهِلٍ وَوَاعِي، داعی کے ذمے ہے کہ وہ خیال رکھے، وہ لوگوں کا خیال رکھے، کیونکہ لوگوں کے اندر کچھ جاہل ہوتے ہیں اور کچھ عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مند جلدی بات سمجھ جاتے ہیں، تو جو عقل مند ہیں ان کا خیال زیادہ رکھے اور ان کو قریب کرے، ان کا خیال رکھے۔ وَيَتْرُكِ الْحَدِيثَ فِي مَا أَنْكَرُوا وَلَا يُحَدِّثُهُمْ سِوَى مَا أَقِيلُوا، وہ ایسی بات چھوڑ دے جو لوگ ناپسند کریں، یعنی ایسا اسلوب چھوڑ دے کہ جو لوگوں کو ناپسند ہو، اور وہ بات کرے جو ان کی عقل میں داخل ہو سکے۔ جیسے محاورہ ہے کہ
لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات چیت کرو، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو۔ ایک محاورہ بھی ہے عربی کے اندر، آگے ہے والواد من آداب تخول بالواد فالاکثار فی الملل۔ واز کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر وقفہ ہو۔ تخول کا معنی سامعین کی طبیعت کا خیال رکھا جائے۔ التخول بالواد، واز کے ساتھ وقفہ ہو، نرمی ہو، گنجائش ہو، لوگ تھک نہ جائیں۔ فالاکثار فی الملل، کیونکہ بہت زیادہ واز کرنا اس میں تھکاوٹ ہے۔ ایک تو واز لمبا نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بار بار نہ ہو، درمیان میں وقفہ ہو۔ جب لوگوں کی چاہت ہو، ان کی طبیعت میں پیاس ہو تو پھر دعوت دے۔ اگر بالکل ہی وہ ہٹ درم ہے، سنتے ہی نہیں ہیں، پھر تو انہیں جبراً سنائیں گے نا۔ لیکن اگر وہ سنتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر ان کی طبیعت کا خیال رکھیں، ہر وقت سوار نہیں ہو جانا ان پر۔ والجمع بین الوعظ والتعلیم لیحصل العلم مع التعظیم، واز کے ساتھ تعلیم کو بھی جمع کیا جائے، صرف واز نہ ہو تعلیم بھی ہو۔ واز اور تعلیم میں فرق یہ ہے کہ سامعین کے اندر علمی اصول اور قواعد کو مضبوط کریں، انہیں بتائیں یہ اصول ہے، یہ ہمارے دین کا اصول ہے۔ اصول قواعد مضبوط کرنا یہ تعلیم ہے، اور واز کہتے ہیں کہ ان کے جذبات ابھارنا، ان کے اندر رقت پیدا کرنا، انہیں نرم دل بنانا، یہ واز ہے۔ لیحصل العلم مع التعظیم، تاکہ علم بھی حاصل ہو اور اللہ کی تعظیم بھی حاصل ہو۔ بس آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر اپنا موضوع ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قواعد۔ دعوت اور امر و نہی کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ دعوت عام ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر خاص ہے۔ تو امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں سختی بھی ہوتی ہے، جبکہ دعوت میں عام طور پر سختی نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ ایک مستقل شعبہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، کہ جو گلیوں کوچوں کا، بازاروں کا چکر لگاتا ہے اور اگر کوئی خرابی دیکھے تو اسے وہ روکتا ہے، حکومت کی طرف سے وہ ادارہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حسبے کا ادارہ۔ یہ ادارہ ہماری تاریخ میں انگریزوں کے دور تک جاری رہا ہے، خلفائے راشدین میں، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانی دور، مغلیہ دور، ہر دور میں حسبہ کا ادارہ مسلمانوں کی حکومتوں کا حصہ رہا ہے۔ تو ایک حکومت کا ادارہ ہوتا ہے، اور ایک انفرادی طور پر بھی اجازت ہے کہ جب بھی کسی برائی کو دیکھو تو اسے روکنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے اصول و قواعد ہیں۔ پہلا اصول ہے القیام بالاحتساب ولو مع التقصیر فیما یأمر به وینہی عنہ، محاسبہ ضرور کرنا چاہیے اگرچہ امر اور نہی میں سستی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی کوتاہی واقع ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اس کے باوجود یہ کام کرنا چاہیے،
آہستہ آہستہ مہارت ہو جائے گی۔ الامر الناہی فلیس یشترط ان لا یرد تقصیر منہ والغلط۔ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ دیکھی گئی ہو اور اس کے اندر اپنے اندر کوئی غلطی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دائی جو ہے اگر غلطیاں کرتا ہے یا دائی کے اندر عملی سستیاں ہیں تو پھر بھی وہ دعوت کا کام کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو محتسب ہے، آمر بالمعروف و ناہی عن المنکر، محتسب اسے کہتے ہیں۔ محتسب جو ہے وہ بھی اپنا کام کرے گا اگرچہ اس کے اندر عملی کمزوریاں کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ یہ کام کرے گا۔ تو دوسرا اصول ہے علی المحتسب الجمع بین الترغیب و ترہیب۔ محتسب پر لازم ہے کہ وہ ترغیب اور ترہیب کو جمع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی دیکھے نا، مثلا کسی دکان پر شراب پی جا رہی ہے اور حکومت کا نمائندہ محتسب آ گیا، تو وہ آ کر شراب کی بوتلیں جو ہے وہ قبضے میں لے لے گا، بہا دے گا اور ناراض ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن حدیث بھی سنائے گا، ترغیب اور ترہیب، یعنی محبت اور ہمدردی سے نصیحت بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اس سزا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قاضی کے سامنے پیش کرے گا، خود سزا نہیں دے گا۔ یخوف الناس بلا تقنیط، وہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلائے گا نا امید کیے بغیر۔ قضا یرجیہم بلا تفریط، اسی طرح انہیں وہ اللہ کی امید بھی دلائے گا بغیر کسی کوتاہی کے، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امیدیں بھی ہوں، دونوں چیزیں اکٹھی کرے۔ التدرج فی الامر والنہی تطبیقا لا تشریعا، امر اور نہی میں تدریج ہو عملی میدان میں، نہ کہ قانون سازی کے میدان میں۔ قانون مقرر ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ قانون مقرر ہونے کے بعد جب اسے عملی تطبیق دیں گے تو اس میں تدریج ہوگی۔ مثال کے طور پر حکومت کا نمائندہ محتسب وہ چکر لگاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک روٹیاں بیچنے والا مہنگی روٹی بیچ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اسے کہے گا کہ ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے، حکومت کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور گناہ بھی ہے، لہذا پہلی دفعہ کیا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ پکڑا جائے تو ذرا زیادہ سختی کرے گا، تیسری دفعہ پکڑا جائے تو اور زیادہ سختی کرے گا۔ اسے کہتے ہیں التدرج، تدریج۔ یدرج الناس بفعل الامر قضا تدریج بترک نکری، وہ لوگوں کو بتدریج کسی کام کے حکم کی طرف لائے گا اور بتدریج وہ برائی کے انکار پر منع کرے گا۔ یعنی اگر نیکی کا کام ہے تو اس میں بھی تدریج ہوگی۔ مثال کے طور پر اذان ہو گئی اور لوگ بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں، تو محتسب گزرے گا تو وہ کہے گا آپ نماز اذان ہو گئی، آپ نماز پہ نہیں گئے، بیٹھے ہوئے ہو۔ پہلی دفعہ نرمی کرے گا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا، دوسری دفعہ پھر پکڑے گئے تو پھر وہ تھوڑا سختی کرے گا۔ اسی طرح 4 نمبر ہے لا یجوز انکار شیء حتی یتحقق من کونہ منکرا، کسی چیز کا انکار جائز نہیں ہے۔ انکار کا مطلب سختی، عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں انکار کا معنی انکار، لیکن عربی میں انکار کا معنی ہے کہ
انکار بھی کرنا، سختی بھی کرنا، غصہ کرنا، کسی چیز کا انکار جائز نہیں ہے حتیٰ کہ اس کا منکر ہونا تحقیق سے ثابت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے روکیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس میں اختلاف ہے اور وہ اجتہادی ہے اور اہل علم کا قدیم دور سے اجتہاد آ رہا ہے تو اس میں سختی نہیں کرنی۔ جی ایک تو ویسے پتہ ہے کہ برائی ہے تو اس میں سختی کی جاتی ہے۔ ہاں، منکر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا منکر ہونا سب پر عیاں ہو، جیسے نماز نہ پڑھنا، والدین کو برا بھلا کہنا، شراب نوشی کرنا، بے حیائی کے کام دیکھنا، جوا کھیلنا، یہ منکرات ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی مونڈنا یہ منکر ہے، لیکن کچھ لوگ نا یہاں سے خط کھنچواتے ہیں اور بلیڈ لگواتے ہیں یہاں سے، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی لحیہ جو ہے وہ جبڑے پر ہوتی ہے اور یہ جبڑے سے الگ چیز ہے، اس لیے اس پر اگر کوئی کرواتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اجتہادی مسئلے میں سختی نہیں ہے، اگرچہ آپ کا نظریہ یہ ہو کہ یہاں سے بلیڈ نہیں لگوانی چاہیے، آپ کا اپنا نظریہ بے شک یہی ہو کہ نیچے سے بھی خط نہیں بنوانا چاہیے اور اوپر سے بھی بلیڈ نہیں لگوانی چاہیے۔ اس نظریے کے باوجود اگر کوئی آپ کے اجتہاد کا قائل نہیں ہے اور وہ کرواتا ہے تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ پوری داڑھی منڈوا دیتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ منکر ہے، بری بات ہے۔ وذاک فی التطبیق لا تشریعی، اور یہ جو انکار ہے یعنی سختی یہ تطبیق میں ہے، تشریع میں نہیں ہے۔ تشریع کا مطلب قانون سازی جو اللہ رسول کی طرف سے ہے وہ تو مقرر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَالشَّرْعُ ثَابِتٌ لَدَى الْجَمِيعِ، شریعت ثابت ہے تمام کے نزدیک، اس کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں نمبر، انکار المنکر یخضع لموازنۃ المصالح والمفاسد، منکر کا انکار مصالح اور مفاسد کے موازنے کے ماتحت ہوگا۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے اور گناہ کا کام کرنے والے جو ہیں وہ خود حکومت کے نمائندے ہیں، تو وہاں آپ کا جو ہے زور کم ہے، اور وہاں آپ وہ سختی کریں جیسے عام لوگوں پہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصالح اور مفاسد کا موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ اگر نتائج زیادہ خطرناک ہوں تو پھر زبان سے روکیں گے، نہیں تو دل میں برا سمجھیں گے۔ انکار و منکر بحسب المصلحۃ فہی التی دوما لہ مرجحۃ، منکر کا انکار یہ ہمیشہ مصلحت کے مطابق ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ترجیح والی چیز ہونی چاہیے۔ مرجحۃ، ترجیح والی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو بتائے کہ یہاں پر سختی کرنی ہے، یہاں پر زبان سے روکنا ہے اور یہاں پر دل میں برا سمجھنا ہے۔ یہ 5 نمبر ہے۔ 6 نمبر، لا انکار فی مسائل الاجتہاد، اجتہادی مسائل میں سختی نہیں ہو سکتی۔ لو کان ما ینتج عنہ اعظم شرا یکون باطلا محرما، اگر کسی چیز سے زیادہ بڑا شر پیدا ہو سکتا ہے تو پھر وہ انکار یا وہ سختی باطل ہے اور حرام ہے۔ اگر کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ بڑی شر پیدا ہو جاتی ہے
زیادہ بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. مثلا گردن کے کٹنے کا ڈر ہے، یا اسلامی تحریکوں پر کوئی نہ کوئی سختی کا ڈر ہے، تو پھر ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باطل ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا. آگے اوپر ایک نقطہ ہے، لا انکار فی مسائل الاجتہادی. اجتہادی مسائل میں سختی نہیں ہو سکتی. اجتہادی مسائل سے مراد وہ مسائل ہیں جن کے اندر ائمہ کے دور سے اختلاف آ رہا ہے. مثال کے طور پر سب سے مشہور مسئلہ رفع الیدین ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. آمن بالجہر ہے، فاتحہ خلف الامام ہے. جو قائلین ہیں ان کے پاس دلائل کے انبار ہیں، اور جو قائلین نہیں ہیں ان کے پاس بھی دلائل کے انبار ہیں. اب ان مسائل میں ہم اپنے دلائل پیش تو کر سکتے ہیں، ترغیب بھی دے سکتے ہیں، قوت، ترجیح، ساری چیزیں، دلائل، سارا کچھ پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہیں سمجھ نہ آئے اور وہ نیک نیت ہیں، پھر ہم سختی نہیں کر سکتے. اگر بد نیت ہیں تو پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ اجتہادی ہے تو اجتہادی، لیکن وہ اخلاقی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ضد، اناد، حسد، تعصب کی وجہ سے احادیث کو رد کر رہا ہے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے، اصل قانون تو یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں سختی جائز نہیں ہے. 7واں نمبر، هل یسر او یجہر بالانکار. کیا وہ سختی چپکے کرے یا سب لوگوں کے سامنے سختی کرے؟ کل اختلاف واقع اجتہادا فلا نکیر فیہ او انادا. ہر وہ اختلاف جس میں اجتہاد واقع ہوا ہو، اس میں نہ تو نکیر ہے یعنی سختی، اور نہ اناد ہے یعنی دشمنی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 7واں نمبر، هل یسر او یجہر بالانکار بالسر فانصح من اصاب منکرا. اے میرے دائی، تو خفیہ چپکے نصیحت کر اس شخص کو جو کسی منکر میں داخل ہو چکا ہو. سرن، جو سرن گناہ کر رہے اس کو خاموشی سے نصیحت کرو. وہیں یجہر، اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے بھی اس کے ساتھ فاظہرا، تو تو بھی پھر اعلانیہ اس کو روک اور منع کر. ٹھیک ہے. تو یہ هل یسر او یجہر بالانکار کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی خفیہ گناہ کر رہا ہے اور آپ نے اسے دیکھ لیا تو آپ اسے خاموشی سے سمجھائیں. محتسب بھی خاموشی سے سمجھائیں. جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے نا، محتسب، وہ صرف فوری ایکشن کا اختیار رکھتا ہے. اگر اسے پتہ چلے جی کل پرسوں گناہ ہوا تھا، اب کوئی نہیں ہو رہا، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. قاضی یا کوتوال وہ ایک الگ محکمہ ہے، وہ پچھلے گناہوں کی سزا دیتا ہے. جو محتسب ہوتا ہے وہ صرف تازہ گناہ کو روکتا ہے، سزا وہ بھی نہیں دیتا، وہ آگے منتقل کر دیتا ہے. تو آگے ہے علم یکن مصلحۃ بذکر ہی. اگر اس کو ذکر کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر ما بال اقوام کہہ کر تفی بنکر ہی وہ اس کے انکار کو کا حق ادا کر دے گا. اگر مصلحت نہ ہو کسی گناہ یا کسی گناہ گار کے ذکر کرنے کی، کسی منکر کے بیان کرنے کی، اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے ماں والو اقوام ہے، لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، ہم پھر کسی کا نام نہیں لیں گے. مراتب انکار المنکر، منکر کے انکار کے مرتبے ہیں. لا ينکر المنکر الا ان ظہر، منکر کا انکار نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ منکر ظاہر ہو جائے.
لا یشرع الجس علی من استتر، جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے اس کی جاسوسی جائز نہیں ہے۔ محتسب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کان لگا کر سنے، اندر سے موسیقی کی آواز آ تو نہیں رہی، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ گزر رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں موسیقی کی، پھر وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ تو غلط کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گزر رہا ہے اور اسے شک پڑتا ہے اندر شراب پی جا رہی ہے، تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ نہیں سکتا کہ آپ شراب تو نہیں پی رہے، یعنی جاسوسی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ پکی گواہی آ جائے، کوئی ٹیلی فون آ جائے کہ جی میں گواہ ہوں اور مجھے پورا یقین ہے اندر یہ کام ہو رہا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں، پھر وہ جا کر چھاپا مار سکتا ہے۔ لا ينکر المنکر الا ان ظہر، منکر کا انکار جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ ظاہر ہو۔ اگر کوئی چھپ کر رہا ہے، اگر پیچھے کی سختی کی ہے نا منکر کا انکار کا مانا، اس لحاظ سے کیا کریں گے؟ ہاں، منکر پر سختی نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ ظاہر ہو، یعنی گناہ کرنے والے پر سختی نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ ظاہراً گناہ کرے۔ لا یشرع الجس، تجسس جائز نہیں ہے علی من استتر، اس شخص پر جو چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ مراتب الانکاری فی الایمانی، ایمان کے اندر انکار کے مرتبے ہیں، ایمان سے مراد دین کے اندر۔ بالیدی، ید کے ساتھ، اللسانی، اگر ہاتھ سے ممکن نہ ہو تو زبان سے انکار کرے، الجنانی، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دل سے برا سمجھے۔ ومدرک التغییر بالقول الحسن والرفق اولی من یدیہ فعلمن، اچھی بات سے تبدیلی لانا اور نرمی سے تبدیلی لانا یہ بہتر ہے ہاتھوں سے تبدیلی لانے کے، فعلمن، تو اچھی طرح جان لے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں لیکن ساتھ ساتھ نصیحت ضرور کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے۔ آگے قواعد التعامل مع المخالف، مخالف کے ساتھ تعامل کے قواعد۔ تعامل کہتے ہیں قلبی محبت رکھنا، دوستی رکھنا، دشمنی رکھنا اور عملی تعلق رکھنا، یہ دونوں تعامل کے اندر داخل ہیں۔ تعامل یعنی تعلق کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے تعامل کے اندر آتے ہیں۔ تو مخالف کے ساتھ تعلق رکھنے کے قواعد، پہلا قاعدہ ہے الولاء والبراء، ولا اور برا، والتفریق بین انواع مخالفین، اور مخالفین کی اقسام کے درمیان فرق ڈالا جائے، یعنی ہر مخالف کو ایک درجے پر نہ رکھا جائے۔ بعض مخالف ہیں ان کے ساتھ شرک کا اختلاف ہے، توحید شرک کا۔ بعض مخالف وہ ہیں کہ جن کے ساتھ توحید شرک کا اختلاف نہیں ہے، صرف سنت بدعت کا ہے۔ بعض مخالفین وہ ہیں جن کے ساتھ سنت بدعت والا بھی نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اجتہادی بھی نہیں ہے، دنیاوی اختلاف ہے، دنیاوی معاملات میں۔ تو یبقى البراء ثابتا فی الدین من کافر دعوتہ باللین، برات جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گی، ثابت رہے گی دین میں کافر سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ مستقل اصول ہے۔ دعوتہ باللین، تو اسے دعوت دے گا نرمی کے ساتھ، لیکن قلبی تعلق، عملی تعلق نہیں رکھے گا، بس ضرورت کا تعلق دعوت تبلیغ والا۔ ومسلم مبتدع او عاصی نبرأ من الاعمال لا الاشخاص، اور جو مسلمان ہے، بدعتی ہو یا نافرمان ہو، ہم اس سے بری ہوں گے اس کے اعمال سے، لیکن ان کے اشخاص سے بری نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمانی والے حقوق ان کے لیے ثابت ہیں۔ سلام کریں گے، سلام کا جواب دیں گے،
اور اگر وہ کھانے پر بلائے کھانے پر جائیں گے ہم اسے بھی بلا سکتے ہیں اگرچہ نافرمان ہیں. اسلام والے اس کے حقوق برقرار رہیں گے لیکن ہم اس کے اعمال سے بری ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر محسوس کریں کہ ہم اس سے علیحدگی اختیار کریں تو اسے نصیحت ہوگی تو پھر ہم بطور نصیحت علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ڈر ہو کہ ہم اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو ہم خود برے بن جائیں گے تو پھر بھی علیحدگی جائز ہے. الحرص علی ظہور الحق لا نصرۃ النفس. حق کو ظاہر کرنا اس کی حرص رکھنی چاہیے لیکن اپنی ذات کی نصرت تائید علو اور غلبہ مقصود نہ ہو. حق کا ظہور مقصد ہو نہ کہ اپنے نفس کی کوئی خواہش مقصد ہو. وفی النقاش احرص علی ان تظفر بالحق ممن قالہ ان اظہرا. مناقشے میں تو حرص رکھ. مناقشے سے مراد مناظرہ، بحث، تمہیس، مکالمے کی تو حرص رکھ اگر تو کامیاب ہو جاتا ہے حق کے ساتھ. ممن قالہ ان اظہرا. یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں جی آگے 4 نمبر. الانصاف مع المخالف والعدل والانصاف فی الخلاف من حلت الاشراف والاسلاف. اختلاف کے موقع پر عدل اور انصاف کرنا یہ شریف لوگوں کے لباس سے ہے اور سلف صالحین کے لباس سے ہے. اللہ کا معنی لباس. مطلب یہ ہے کہ مخالف جتنا بڑا مخالف ہو، چاہے کافر کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، بدعتی مشرک کیوں نہ ہو، اختلاف کے اندر حق اور انصاف کو لازم پکڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مشرک کی ہر بات کو آپ غلط کہتے جائیں. کوئی نہ کوئی بات اس کی صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اختلاف میں بھی حق اور انصاف عدل کو لازم پکڑنا ہے. یہ نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے. احسان الظن بالمخالف وعدم الفروج فی الخصومت. مخالف کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور جھگڑے کے اندر بھی فسق و فجور سے پرہیز کریں. لڑائی جھگڑے کے اندر بھی گناہ سے پرہیز کریں. واحسن الظنون فی من خالفک لا تبتغ الفجور فی من خاصمک. گمانوں کو اچھا کریں اس شخص کے بارے میں جو آپ کا مخالف ہے. مثال کے طور پر مخالف ہے، آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا اس کے نظریات اور ہیں آپ کے اور ہیں، لیکن اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو آپ اپنے طرف سے اس اچھائی کو بھی برا نہ سمجھنے لگ جائیں. اس کی ہر بات کوئی کہے نہیں یہ اس کی یہ وجہ ہوگی، اس میں یہ اچھائی ہے اس کی یہ وجہ ہوگی. تو اپنی طرف سے وجوہات نہ گھڑتے جائیں کہ اس کی اچھائی کو بھی برائی میں بدلتے جائیں. لا تبتغ الفجور فی من خاصمک. جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے اس کے ساتھ لڑائی میں بھی فسق و فجور یا زیادتی یا حد سے تجاوز جائز نہیں ہے، برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں. مخالفاً دا قلبہ و نیتہ. مخالف کے دل اور اس کی نیتوں کو چھوڑ دیں. ولا تنقب کاشفاً عقیدتہ. اور اس کے عقیدے کو کھولنے کے لیے آپ نقب نہ لگائیں. لا تنقب، نقب نہ لگائیں. کاشفاً عقیدتہ، اس کے عقیدے کو کھولنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. وَاحْمَلْ كَلَامَهُ بِخَيْرِ مَحْمَلِ. مخالف کے کلام کو اچھے محمل پر محمول کریں. اگر اس کا معنی اچھا نکل سکتا ہو تو اچھے معنی پر محمول کریں. ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ. آپ کوئی اور چیزیں دیکھ رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ. وَاحْمَلْ كَلَامَهُ بِخَيْرِ مَحْمَلِ وَلَا تُقَوِّلْهُ بِمَا لَمْ يَقُلِ.
مخالف کے کلام کو اچھے معنوں پر معمول کریں اگر وہ اچھا معنی نکل سکتا ہو، اور ایسی بات اس کے سر نہ تھوپیں جو اس نے کہی نہیں۔ لا تقولہ، نہ قول کو اس کے ذمے تھوپیں۔ قول یقول، تقویل، یہ کہنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تقویل کا معنی کہلوانا۔ لا تقولہ، اس کو ایسی چیز کے کہنے پر نسبت نہ کریں جو اس نے کہی نہیں۔ لا تزدر الخصم بفضل العلم، مخالف کو حقیر نہ سمجھیں اگر وہ علم والا ہے۔ اگر خصم جو ہے علم والا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ واستوعب الناس بفضل الحلم، اور اپنے حلم کے فضل کے ساتھ تمام لوگوں کو گھیر لیں۔ استوعب کا مطلب، استوعب استیاب سے ہے، تمام لوگوں کو گھیر لیں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، جوان ہو، ملحد ہو، کافر ہو، دشمن ہو، تمام لوگوں کو تحمل کے ساتھ گھیر لیں۔ استعمال الحجر عند الحاجۃ، ضرورت کے وقت مخالف کو چھوڑنا جائز ہے۔ ہجر کا معنی چھوڑنا۔ والہجر فی الدین فلیس یمنع، ہجر دین کے اندر جائز ہے، اس سے روکا نہیں جائے گا۔ ان کان من افعالہ سیردع، اگر مخالف ایسا ہے جو اپنے افعال سے روکا جا سکتا ہے، یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ رک جائے گا، تو پھر اس سے قطع تعلق کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صدق اللجوء الی اللہ فی طلب ہدایتی، مدعو کی ہدایت طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہونا۔ اللجوء متوجہ ہونا، پناہ لینا، یعنی مدعوین کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ وصدق فی اللجوء للمعین معال التوفیق فی الدارین، کسی معین شخص کے لیے اللہ کے حضور صدق دل سے دعائیں کرنا، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ اسے دارین میں توفیق عطا کرے گا، یعنی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ الہنا اکون قد جمعت من الاصول ما به ایقنت، یہاں تک میں نے اصول جمع کیے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ اصول، یہ درست اصول ہیں۔ ما به ایقنت، جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ پکے اصول ہیں، جو کچے اصول ہیں وہ میں نے بیان نہیں کیے۔ وَإِنَّمَا الشَّأْنُ وَمَا يَعْنِينَا نَبْقَىٰ لِلدِّينِ الْحَقِّ نَاصِرِينَ، ہماری شان اور ہماری حالت یہ ہے، وَمَا يَعْنِينَا، اور جس سے ہمیں مطلب اور غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین حق کے لیے ہمیشہ مددگار بنے رہیں گے۔ وَأَن نَّكُونَ مِن دُعَاةِ النَّاصِحِينَ، من دعات الناصحین، اور ہم دائیوں میں سے رہیں گے خیر خواہی کرنے والے۔ ونقتدی بہدی خیر المرسلین، اور آخری نبی جو رسولوں کے سب سے بہتر انسان ہیں، ان کی ہدایت کے ساتھ ہم پیروی کرتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ ربنا وسلم، ان پر ہمارا رب رحمت نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے۔ ومن دعا لدینہ وعلمہ، اور جس نے آخری نبی کے دین کے لیے دعوت دی اس پر بھی اللہ رحمت نازل کرے اور سلامتی نازل کرے۔ وعلمہ، اور جو دین کو سکھلاتا ہے اس پر بھی۔ بس یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا۔